ناظرین کرام، احمد مبارک کا آداب قبول کیجیے۔ عشرت آفرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت معروف شاعرہ ہیں، نظم اور غزل دونوں میں افسانے بھی لکھتی ہیں۔ ظفر زیدی کے مشاعرے میں تشریف لائی تھیں، جس کا اختتامی مشاعرہ تھا 41 برس کے بعد۔ آج بہت ظاہر ہے کہ طبیعت اداس سی ہے، اور ہم نے پھر ان سے بہت اداس نظمیں بھی سنی جو موجودہ صورتحال کی ظاہر ہے کہ اس کا عکس ہیں۔ ایک بہت ہی یعنی یہ ایسی حساس شاعرہ ہیں جن کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی آواز کی لرزش بتا دیتی ہے کہ یہ آپ شاعرہ سے مخاطب ہیں۔ عشرت آفرین، میں آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا اور میرے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ظفر زیدی میموریل سوسائٹی کے اس الوداعی مشاعرے میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ آپ کی پہلی کتاب 1985 میں آئی تھی، کنج پیلے پھولوں کا۔ جی۔ پھر کوئی 20 برس کے بعد کتاب آئی دھوپ اپنے حصے کی۔ میں اس میں میں موجود تھا جو سیوک سینٹر کے پاس ہوا تھا۔ اچھا۔ لیکن میں کچھ پہلے چلا گیا تھا ملے بغیر۔ آصف نے مجھے بطور خاص وہاں پہ مدعو کیا تھا، اور افتخار عارف آئے تھے اور آپ آئی تھی۔ مجھے بتائیے کہ وہ جو 4-5 برس کے سفر میں پہلی کتاب تھی، اس کا وفور کیسا تھا؟ آپ نے خود کو کیسے دریافت کیا؟ لکھنا اور جمع کیسے شروع کیا کرنا؟ یہ تو اس وقت سمجھ ہی نہیں ہوتی زیادہ تر۔ ہاں، بہت جلدی، بہت یعنی ایک طرح سے کم عمری میں آیا وہ۔ بہت کم عمری بھی نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ بالکل میری وہ ابتدائی کلام تھا۔ شاعری تو میں بچپن سے کر رہی ہوں۔ وہ تو ایسی بیماری تھی کہ مجھے پیدائشی عارضہ تھا، لگ جائے تو لگ جائے۔ اور شروع کیا تھا میں نے نوحوں سے اور نعتوں سے۔ خوب۔ اور اس کے بعد پھر جس کو پتہ چلتا گیا محلے میں کہ بچے نعتیہ مقابلہ ہو رہا ہے، آ گئے کہ بھائی میری ہی ہم عمر لڑکے لڑکیاں کہ وہ ہمیں دے دیں، ہم نعت پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے حوصلہ افزائی تو اپنے سراؤنڈنگ میں ایک شروع ہو گئی تھی۔ اور اگر ماحول کی آپ بات کریں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے چاروں طرف شاعری ہوتی ہے۔ یعنی صبح جب ہوتی تھی تو اس کا آغاز ہی فقیر کے چمٹے کی آواز اور اس کے مانگنے کا بھی جو وہ تھا، وہ سیدھے لہن میں مانگتا تھا، لہن میں مانگتے تھے۔ کبھی کبھی وہ کوئی مناجات بھی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد یعنی دن بھر اسی طرح ہر چیز میں ایک موسیقی تھی۔ رات کو جو قوالیاں ہوتی تھیں یا دور سے گانوں کی آواز آتی تھی، وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، تو وہ خوبصورت لگتی تھی وہ آوازیں کہ ہوا کے دوش پہ آ رہی ہیں۔ تو اس نے ایک مزاج بنایا مجھے۔ خوب، بہت خوب۔ ہمارے یہاں ہر چوتھا آدمی شاعر ہوتا تھا ہمارے خاندان میں بھی، لیکن مرد عموماً ہوتے تھے، لڑکیاں اور عورتیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ہاں، یہ ہمارے معاشرے میں انہیں پیچھے ہی رکھا جاتا تھا، بلکہ ایک طرح سے ڈسکریج کیا جاتا تھا کہ تم یہ آرٹ وارٹ مت کرو، پینٹ مت کرو، شعر مت لکھو، گھر کا کام کرو۔ یہ بہت میں اپنی بہنوں کے بارے میں سوچتا ہوں، بہت پریشان ہوتا ہوں کہ کیا کیا تھا۔ بہرحال تو میرے ساتھ یہ اس میں خوش قسمتی ہوئی کہ میرے گھر والے، میرے چچا، میرے بزرگ، ان لوگوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، خوش ہوئے، سب نے ایسا ہاتھوں ہاتھ دیا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے۔ واہ واہ، ہماری تو کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی تھی، ہمیں تو بہت ڈانٹ پڑتی تھی۔ ہمارے یہاں ہوئی، یہ بہت خوش قسمتی ہے۔ اس وقت کی کوئی چیز یاد ہے؟ ہمارے چچا تھے آرزو اترولوی، تخلص کرتے تھے، وہ بھی شاعر تھے لیکن بہت گوشہ نشین تھے، کبھی باہر نہیں آئے۔ انہوں نے جب سنا کہ میں شعر کہتی ہوں تو انہوں نے میرا امتحان لینے کے لیے اپنی بچی کو بھیجا، مجھ چھوٹی بہن کو، کہ یہ جاؤ اور یہ مصرع دے آؤ اسے طرح۔ وہ مصرع تھا: فکروں کا غم فطرت بات تدبیر کی مقصوم تک آ پہنچی ہے۔ یہ مصرع تھا۔ میں شاید جھاڑو دے رہی تھی، کوئی کام کر رہی تھی چھوٹا موٹا گھر کا، اسی وقت اس سے پرچہ لیا اور 14 اشعار کہہ کے اور اسی کے ہاتھ پر لوٹا دیے۔
تو اس سے دھوم مچ گئی میری. وہ غزل تھی کہ اب مگر وہ غزل ظاہر ہے جیسے کہ کوئی اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ یہ میری غزل ہے. وہ جیسے غزلیں ہوتی تھیں تو وہ تھی کہ فکر و غم فطرت معصوم تک آ پہنچی ہے, بات تدبیر کی مقصوم, یہ گرہ لگائی تھی, مقصوم تک آ پہنچی ہے. خوب ہے, بہت خوب ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے انجام, خدا خیر کرے, پھر مسرت دل مغموم تک آ پہنچی ہے. واہ واہ, تو اس کچھ اس طرح کی بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. 13-14 اشعار کی تھی. تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاعر تھا, یعنی آدمی کو پتہ خود معلوم ہوتا ہے, جی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شاعر ہے یا نہیں ہے, مصور ہے یا نہیں ہے, وہ کیا ہے. میں 7ویں میں تھی جب میں نے یہ غزل کہی. پھر وہ بڑا وہ ہوا, اس کو سیلیبریٹ کیا گیا, مجھے بلا کے بٹھایا گیا. پھر دوبارہ میرا امتحان لیا گیا کالج میں. میں علامہ اقبال کالج میں تھی. میں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی, اور ہماری پروفیسر نوشابہ صدیقی, تو میڈم کو پتہ چلا وہ بہت جوہر قابل کو وہ تلاش کرتی تھیں. تو انہوں نے کہا بھائی وہ لائیں آفس میں. مرتضیٰ شفیع صاحب ہمارے پروفیسر ہوا کرتے تھے اردو کے, تو کہنے لگی کہ بھائی اس کو دیکھو یہ بڑے اچھے شعر کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کا امتحان لیں گے ہم. کیسے پتہ یہ خود کہتی ہے. 2-1 غزلیں میں نے سنائی ہوں گی جو روایتی طرح کی ہوتی ہیں, جو ہم زلف وفا برہم کریں گے تب میں نے اس طرح سے. تو انہوں نے آفس میں کہا بھائی یہ چٹھی دی, اور صنم آخر خدا نہیں ہوتا, اور انہوں نے کہا یہ لو یہ مصرع ہے, اور تم کہہ لو گی 3 شعر کہہ دو, زیادہ نہیں. تو میں وہیں بیٹھ گئی. وہ بھی 12-14 اشعار کی غزل ہو گئی, وہیں ہو گئی. تو وہ تو بہت خوش ہوئے. اشعار اس کی یاد نہیں ہے, کوئی بات نہیں. تو ہے میری ڈائری میں ویسے وہ غزل. لیکن مجھے خیال ہے کہ جیسے جب ہمارے ہاں سی فنون وغیرہ آنا شروع ہوئے تو میں آپ کو پڑھانا پڑھتے تھے بہن بھائی آپ کو. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ان کو قاسمی صاحب سے بھی خط و کتابت تھی اور آپ چھپ رہی تھیں. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آدمی اتنے مربوط اور ترتیب سے اپنی چیزیں رکھے اور چھپنے کے لیے وہ بھیجے. تو وہ میرے چھوٹی بہن تھی. اچھا. اور صاف وہ میری چیزوں کو ترتیب سے, اس کو سب غنچہ کہتے تھے. اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا تھا بجیا کا غنچہ. اچھا. جہاں کہیں پرچہ اس نے دیکھا اٹھایا اور جلدی سے رکھا, اور اس کو کہتی تھی بجیا اس کو لکھ لیں ڈائری میں. تو بہن بھائی میرے بہت اس معاملے میں بہت لاپرواہ تھی, یعنی جمع کرتی تھی. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد جب مجھے احساس ہوا, کچھ لوگوں نے کہا جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے اس کو تو کوئی مانے ہی گا نہیں, تمہیں کوئی مانے ہی گا نہیں. تو پھر میں رئیس امروی صاحب کے پاس گئی. لیکن وہ میں اس وقت گئی, پہلے سلطانہ مہر نے مجھے چھاپنا شروع کیا, ان سے سب سے پہلی ملاقات ہوئی. میں ہائی اسکول میں تھی تو میری پہلی نظم شائع ہوئی والد کے انتقال پر. تو وہ نظم طویل تھی. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل گیا کہ میں انہیں دیتی. تو انہوں نے مجھ سے کہا سنو تم ادبی رسالے پڑھتی ہو. میں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ابو کا انتقال جلدی ہو گیا تھا, تو ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ گھر میں صرف قانون کی کتابیں تھیں, وکیل تھے وہ تو, اور جہاں اخبار خواتین آتا تھا. تو ہم نے کہا کہ اچھا نہیں, ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو کہنے لگے اچھا اب تم کو ایک پتہ دے رہے ہیں, سیپ, اس میں تم بھیجو. تم اب اچھی غزلیں کہنے لگی. تو میں اتنی مایوس ہوئی. میں نے کہا لگتا ہے کہ مہر باجی اب مجھے چھاپنا نہیں چاہتی. بہرحال ان کا کہنا تھا تو میں نے بھیج دیا. پھر وہ رسالے آنے لگے. تو ایک تربیت یہ تھا زمانہ 75 اور 76 کا. 74, 73, 74 اس طرح سے آگے پیچھے کچھ ہوگا. اسی زمانے میں کالج میں بھی جوش صاحب آئے ہوئے تھے. تو پروفیسر نوشابہ صدیقی نے مجھے زبردستی کہا کہ تم غزل پڑھو, جوش صاحب آئے ہیں. اور میں پڑھی. جوش صاحب کے سامنے غزل پڑھنا. اور فہمیدہ ریاض یہ لوگ تھے. جوش صاحب صدارت کر رہے تھے. جون کا مہینہ تھا, سن مجھے ٹھیک سے یاد نہیں. کوئی بات نہیں.
تو انہوں نے پھر وہ ایک اٹھان ہوئی وہاں سے غزل وزل کوئی اچھی نہیں تھی بالکل کہ کسی نے کالج کی لڑکی جو اسٹوڈنٹس جیسے آتی تھی پڑھتی تھی وہ ہو گیا سلسلہ. لیکن ماحول نے بہت تربیت کی اور ہم آگے بڑھے. تو جب میں رئیس امروی صاحب کو میں نے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تمہیں اصلاح کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کہیں کچھ اور نہیں کہا انہوں نے کہا کہ اس شاعر خدا کا شاگرد ہوتا ہے. بہت اچھا کہا. واہ 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 واہ. تو بس یہ چیز جو تھی وہ میں یہ بات رئیس امروہی کہہ سکتے کیسے انہوں نے وہ کیا. پھر انہوں نے کہا اچھا میں تم کو ایک دن تم فلاں دن تم آ جانا میرے ہاں شام کو نشست رکھتے ہیں. تو اس نشست میں صہبا لکھنوی صاحب کو بلایا تھا رئیس صاحب نے. صہبا صاحب نے میری غزل سنی, انہوں نے کہا ابھی مجھے یہ دے دو. تو یعنی وہ پیریڈ تھا جب میں ایسی غزلیں کہہ رہی تھی کہ پہلے کے صہبا صاحب نے چھاپی. تو آپ کو تو پھر غزل ہی کی طرف جانا چاہیے تھا. اس وقت آپ اتنی جدید نظم کی طرف کیسے آ گئیں؟ اس وقت نظم بھی میں کہہ رہی تھی. میں نے 78 سے جو ہے وہ کہنا شروع کر دی تھی ایسی چیزیں. اور اس زمانے میں ایک دن میں 6 7 نظمیں کہتی تھی, چھوٹی نظمیں, اور وہ جو سب شائع نہیں کی, مطلب بعد تو میں. نثری نظم بھی تو ان دنوں چرچا ہو گیا تھا اس کا قبر. میرا مزاج نہیں تھا ابھی تک. نہیں, ایک نثری نظم میں نے لکھی سب کو دیکھ کے, لیکن کبھی وہ میں شائع نہیں کی کیونکہ میرے اندر ایک موسیقی تھی جو مجھے جانے ہی نہیں دیتی تھی ادھر ادھر. اور لفظ تو خود آپ کے ساتھ رقص کرتے ہیں جب شاعری اندر ہو, اور وہ ایسے سر پھوٹتے ہیں اس سے کہ ہم, اور نثر ایک الگ چیز ہے, بالکل الگ میدان ہے. تو میں نثری نظم میں نے قبول نہیں. لیکن اس میدان میں بھی آپ آئیں افسانے کے ذریعے. جی ہاں, یہ تو بہت بعد میں ہوا. تو وہ کیسے ہوا انقلاب اچانک؟ کیسے پہلا افسانہ کیسے لکھ دیا؟ بہت بنیادی سوال آپ کر رہے ہیں, اور میں سمجھ رہی ہوں کہ تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا, لیکن یہ واقعہ بتانا ضروری ہے. مختصراً بتاتے جائیے تاکہ ہم آپ سے شعر بھی سنیں گے. جی, ہوا یہ کہ میں نے آغاز کیا تھا نثر ہی سے, اور کوئی ناول اور کہانی وہ سب لکھ رہی تھی لمبے لمبے سے, جیسے اس وقت میں حور پاکیزہ پڑھ کے دوشیزہ جیسے لڑکیاں لکھتی ہیں اس طرح کی. زیب النساء بہت آرائشی زبان, ہماری امی پڑھتی تھی, مستقل قاری تھی, وہ سب آتے تھے. تو وحیدہ نسیم آ رہی ہیں اس میں. جی بشرا رحمان وغیرہ وغیرہ. تو اس ٹائپ کی کچھ لکھتی ہوگی. میں 7ویں میں تھی. اچھا. اب 7 گریڈ کی لڑکی کیا ہوتی, بہت چھوٹی تھی. اور یہ 79 کی شاید بات ہے, 79 کی. تو ہوا یہ کہ اور کچھ آگے کی ہوگی کہ ہمارے یہاں مجلس ہوئی بڑی, اور مجلس میں ظاہر کاغذ ختم ہو گیا, اور تبرک جو تھا, ایک بی بی نے اوپر سے کسی ریک سے ایک رجسٹر اٹھایا, اور ایک پنا سارا وہ بیبیاں لے گئیں. وہ تو نکتیاں تھیں تو اس کے لیے ضروری تھا. تو جب وہ میں نے دیکھا, جب تک کہ میں آؤں اور دیکھوں کہ ہوا کیا, کہ یہ گتا کیسا پڑا ہے, میں نے کہا یہ کیا ہوا. تو وہ آخری بھی لے کے کوئی بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا بیٹا اس میں تو سب ابھی انہوں نے دے دیا, تبرک گیا, نکتیاں. میں نے جو بین کیے میں تڑپ کے مچل کے رو رہی تھی. اور تو ہماری بزرگ کچھ 2-3 بیبیاں جو آخر میں جاتی ہیں چائے وائے پی رہی تھیں, وہ جملے بولنے لگی, کہنے ہائے بیٹا اتنا تو مولا کے لیے روتی تو کچھ ثواب ملتا. میں اور آواز, میرے والیوم تیز جاتا تھا. پھر ایک نے کہا اے ہے سیدہ, میری ماں کا نام, ایسا کرو اسے تم ذاکرہ بنا دو, بڑے اچھے بین کرتی ہے. میرے تو کلیجے پہ. مجھے اندازہ ہے اس تکلیف کا, چیز کھو جانے سے, اور وہ آپ دوبارہ اسے لے نہیں سکتے, واپس نہیں آ سکتی. اب میں کہوں ہائے میں کیا کروں, ہائے میرا سب چلا گیا. امی پاس آئیں, امی کھڑی ہوئی تھیں, ان کے تبصرے سن رہی تھی, اور دیکھ رہی تھی کہ اس کو اور چوٹ لگ رہی ہے. بڑے تحمل سے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ کھڑی ہوئی, کہنے لگی سنو بیٹا, میں زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی ایڑیاں رگڑ, کہنے لگی دیکھو جن کے تبرک میں. میں نے کہا آپ کہاں سے آئے گا؟ کہنے لگی جن کو
جن کے لیے گیا ہے وہ واپس کر دیں گے. واہ واہ واہ. پریشان نہ ہو. وہ میں نے کہا وہ کیسے واپس کر دیں گے؟ کہنے لگی وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں. واہ واہ. کیا کہہ رہی. عجیب. مجھے میں بچی تھی لیکن جیسے کسی نے دل پہ پھایا رکھ دیا کہ ہاں وہ کسی کا تو قرض رکھتے نہیں ہیں. اور پھر ملا اور وہ کنج پیلے پھولوں کا آ گئی. ہاں پھر میں نے نثر چھوڑ دی ہے. مجھے نثر سے کوئی میرا دل ٹوٹ گیا. دل ہی ایسا ٹوٹا کہ میں نے پھر نثر کی طرف نہیں دیکھا. میں نے پھر شاعری شروع کر دی. اور شاعری میں پھر وہ ظاہر ہے کہ بڑھتا چلا گیا سلسلہ. لیکن نثر جب آصف نے مجھ سے کہا, آصف فروخی نے, کہ آپ کو نثر لکھنی چاہیے, آپ بہت اچھی نثر لکھ سکتی, کیونکہ 3-4 خاکے میں نے لکھے تھے. وہ بالکل ذاتی سے. پہلا خاکہ لکھا جمیل الدین عالی صاحب کا, جو وہ یہاں آئے تھے امریکہ, تو انہوں نے 2004 کی بات ہے, نہیں 94 کی بات ہے, 2004 نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم لکھو, تم نہیں لکھو گے تو تقریب نہیں ہوگی. اتنا انہوں نے وارننگ دی. میں کہا علی صاحب مجھے نہیں لکھنا آتا. کہنے تم لکھ سکتی ہو. تو وہ خاکہ بہت پسند کیا گیا. پھر اس کے بعد اور بھی کئی خاکے لکھی, لیکن اس کے بعد پھر آصف نے کہا کہ ان خاکوں سے مجھے لگتا ہے آپ وہ لکھ سکتی ہیں کہانیاں. تو میں نے کہانیاں, پھر میں 2014 میں وہاں گئی تھی آپ کے لمس میں. ہم یہاں سے ایک پروگرام تھا بلپی پیپس, برکلے اردو لینگویج پروگرام ان پاکستان. تو AIPS کا وہ پروگرام تھا, امریکن انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز. تو وہاں پر جو مجھے رہنے کا لاہور میں موقع ملا, اس سے ایک بہت بڑا اچیومنٹ یہ تھا کہ انتظار صاحب سے ہفتے 2 ہفتے میں, مطلب گاہے بگاہے مسلسل ملاقات رہی. اور انتظار صاحب نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کہانیاں لکھنی ہیں. پھر سلیم الرحمان صاحب کے ہاں چھپی میں, آصف نے چھاپی تھی سویرا میں, اور پھر دنیا زاد. ان دونوں میں پھر سلیم صاحب نے تو مجھ سے یہ کہا کہ تم ناول بہت اچھا لکھ سکتی ہو. شروع کیا؟ میں نے کیا تو شروع, لیکن اس میں بڑا سانس کھینچنا پڑتا ہے, بہت وقت, اس میں بہت مستقل کام ہے وہ. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ نثر میرے اصل جوہر جو تھا, یا اصل میرے اندر کی جو خواہش تھی تخلیقی, وہ نثر ہی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا, وہ مطلب ایسی میں ڈوب گئی تھی اور مجھے اتنا اچھا لگنے لگا تھا وہ, کہ اس کا نشہ ہو گیا تھا. شاعری کا مجھے کبھی نشہ نہیں ہوا. شاعری میں بس چلتے پھرتے کر لیتی تھی, اس طرح نہیں جیسے نثر میں نے. تو کچھ سنا دیجئے اس میں سے, کچھ پیلے پھولوں کا, اس میں سے کچھ سنا دیجئے, کچھ دھوپ اپنے حصے کی, جو جی چاہے. تو پہلا مجموعہ تو انہوں نے چھاپا ہمارا مکتبہ دانیال سے, نورانی صاحب نے, وہ بھی بڑے اعزاز کی بات کی کہ انہوں نے چھاپا. اور دوسرا آصف نے, ملک صاحب نے چھاپا تھا, بڑے آدمی تھے, 1985 میں. چلیں اس سے میں کچھ چیزیں آپ کو کرتی ہوں. اس کا انتصاب تھا اس کتاب کا, میرا قد میرے باپ سے اونچا نکلا اور میری ماں جیت گئی. واہ واہ واہ. اب اس کا بھی قصہ یہ ہے کہ یہ نظم پہلے اندر تھی, اس کا کچھ میں نے اور اس کا نام رکھا تھا. پرویز جعفری صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ نہیں, اس کو انتصاب بنا دو. خوب کیا, خوب کیا. کیونکہ ہماری کتاب جو آئی ہے وہ ہماری شادی کے بعد آئی ہے. تیار تھی کتاب, لیکن آئی ہے 2-3 مہینوں میں انہی. تو یہ ہے, میرا قد میرے باپ سے اونچا نکلا اور میری ماں جیت گئی. دوسری, میں اپنے عذاب لکھ رہی تھی, زخموں کا حساب لکھ رہی تھی, پھولوں کی زباں کی شاعرہ تھی, کانٹوں سے گلاب لکھ رہی تھی. ایک نسل کے خواب کے لہو سے ایک نسل کے خواب لکھ رہی تھی, آنکھوں سے سوال پڑھ رہی تھی, پلکوں سے جواب لکھ رہی تھی.
ہر بوند شکستہ بام و در پر واہ بارش کا عتاب لکھ رہی تھی، واہ واہ، اور پھولوں میں ڈھلی ہوئی یہ لڑکی پتھر پہ کتاب لکھ رہی کیا تھی۔ کیا کیا، واہ واہ، اور کچھ ارشاد کیجیے۔ پہلے مجموعے سے نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو اچھا، ایک خامخواہ چیلنج ہو جاتا ہے کہ وہ تو جو ہی ہے کہ اگر ایسی کچھ چیزیں ہیں یاد، جی، جو بھی یاد ہے وہ سنا دیجیے۔ ہاں اس کی چیزیں یاد ہیں مجھے، میری نظم ہے اس میں کہ میرے پرکھوں کی پہلی دعا، رات کی کوکھ سے صبح کی ایک ننھی کرن نے جنم یوں لیا، شب نے ننھی شفق کی گلابی حسین مٹھیاں کھول کر کچھ لکیریں پڑھیں، اور صبا سے نامعلوم چپکے سے کیا کہہ دیا، یوں کہ شبنم کی آنکھوں سے آنسو بہے، ایک ستارہ ہنسا، چاندنی مسکراتی ہوئی چل پڑی، اور نقاہت سے پہلو بدلتے ہوئے چونک کر میری ماں نے بڑے شوق سے کچھ اشارہ کیا، آہٹوں اور سرگوشیوں میں کسی نے کہا، آہ لڑکی ہے یہ، اتنی افسردہ آواز میرے خدا میری پہلی سماعت پہ لکھی گئی، میری پہلی ہی سانسوں میں گھولا گیا ان شکستہ سے لہجوں کا زہریلا پن، آہ لڑکی ہے لڑکی ہے لڑکی ہے یہ، اس کی قسمت کی مانگو دعا، اب بھی میری سماعت پہ لکھی ہے وہ میرے پرکھوں کی پہلی دعا۔ بچی پیدا ہوتی ہے اور منظر، لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں، تن صحرا اور آنکھ سمندر کیوں رکھتی ہیں، عورتیں اپنے دکھ کی وراثت کس کو دیں گی، صندوقوں میں بند یہ زیور کیوں رکھتی ہیں، اور وہ جو رہی ہیں خالی پیٹ اور ننگے پاؤں بچا بچا کر سر کی چادر کیوں رکھتی ہیں، وہ جو آپ ہی پوجے جانے کے لائق تھی چمپاسی پوروں میں پتھر کیوں رکھتی ہیں، بند حویلی میں جو سانحے ہو جاتے ہیں ان کی خبر دیواریں اکثر کیوں رکھتی ہیں، اور آخری شعر اس غزل کا کہ صبح وصال کی کرنیں ہم سے پوچھ رہی ہیں، راتیں اپنے ہاتھ میں خنجر کیوں رکھتی ہیں۔ اور دیکھیے اس مجموعے ہی سے پہلے مجموعے سے جیسے قاسمی صاحب نے مجھے یہ 81-82 یا 78 کی جیسے پہلی چیزیں میری شائع ہوئیں، اور یہاں جیسے افکار میں غزل تھی تو وہ سینہ بسینہ اس وقت غزلیں اور اشعار جاتے تھے، اور پھر وہ لوگ خود رابطہ کرتے تھے۔ لاہور والوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک نظم تھی میری، مجھے معلوم نہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ میں وہ نظم سناؤں؟ نظم سنا دیجیے، اسی پہ اختتام کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ نظم ذرا سی 3-4 منٹ کی ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور آپ کو سنا دیتی ہوں۔ تو وہ یہ اس کا عنوان تھا ایک غیر اہم فرد کے لیے۔ اس نظم پہ خالد احمد نے مجھے فاطمہ حسن کو خط لکھا کہ اگر یہ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں تو ان کے گھٹنے چھوئیں، اور اگر یہ مجھ سے عمر میں چھوٹی ہیں تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں میری طرف سے، میرے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ جان کے۔ وہ خط میرے پاس ہے۔ میرا خیال ہے کہ پھر وہ نظم اگر یاد ہے جی تو ہاں، اس کا مصرع دہرائے بغیر ہوگے تو ہم اسی وقت میں اسے ختم کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ماسی دہی بلونا خالی نان کی باسی خوشبو، سونا باڑا بھوکی گائے تمہیں بلاتی ہے، میلی اوڑھنی اور ستلی کے جھولے میں سویا ہوا پوتا جاگ اٹھا ہے اور اپنے مخصوص راگ میں ریریں کرتا ہے،
गहरी नींद में सोई हुई तुम्हारी नूं जाग उठी तो चिल्लाएगी, चूल्हा अब तक ठंडा है, उपले ओस में भीग रहे हैं, इन्हें उठाओ ना मासी, दही बिलो ना। बेटा खेत से आता होगा, अभी बहू चिल्लाएगी, देखो सूरज कच्ची दीवारों के पीछे झांक रहा है। छप्पर पर फैली हुई तोरी की बेलों में बतिया आनी शुरू हुई है, पिछवाड़े से चौलाई का साग कपट कर लाओ ना, मासी दही बिलो ना। बेटा खेत से आता होगा, अभी बहू चिल्लाएगी, देखो सूरज कच्ची दीवारों के पीछे झांक रहा है। आज दिया क्या सारी रात जलाया था, दिए में कतरा तेल नहीं है, अब क्या होगा, अभी बहू चिल्लाएगी, थोड़ी धूप उतर आई है, आधी चटाई कल बुन ली थी, नई मूंज कल रात ही लड़का लाया है, अच्छी मूंज है, इससे हथेली कम छिलती है, पोरें कम जख्मी होती हैं, उठो मासी मूंज रंगो। मेरा ख्याल है कि ये नज़्म मुझे ना सही से याद है, कोई बात नहीं, और ना इसको निकाल ही दीजिएगा। कोई बात नहीं, निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि इस नज़्म ने जो इम्पैक्ट बनाया है, असल में ये सारा एक फितरी नेचुरल गुफ्तगू का सिलसिला है। ये नज़्म इसी तरह रहेगी, सामईन इसी तरह सुनेंगे, ताकि वो फिर आपकी किताब दें, इस नज़्म की तलाश में जाएं। बात यह है कि ये एक गिरियानाक सूरत हाल है, और ये आपके अंदर था जो आपने मशायरे में भी आज मौजूदा सूरत हाल पे जो कोहराम मचा हुआ है दुनिया में कुर्रे पर, उसके बारे में भी नज़्म सुनाई। और यही आप असल में आपका वस्फ़ है, यही वो आपका शख्सियत का जो हिस्सा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, इतनी तकलीफ़ उठाई और मशायरे से आए, स्टूडियो में आए और उस गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ इस वक्त। बहुत शुक्रिया याद करने का। शुक्रिया। नाज़रीन कराम, अहमद मुबारक आपसे इजाज़त चाहता है। इशरत आफरीन हमारे साथ मौजूद थी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और ख़ूबसूरत शायरी भी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।